کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا ہو تو کیا اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں گزارش یہ ہے اور شرعی جواب یہ ہے، بچہ اگر مردہ پیدا ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس کے اعضاء بن چکے ہوں گے، پورے مہینوں کا ہوگا، جب پیدا ہوا تو اس میں سانس نہیں تھا۔ ایک تو مردہ پیدا ہونے کی یہ شکل ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ وہ پورے مہینے کا ہی نہ ہو بلکہ اس کے اعضاء ہی نہ بنے ہوں، صرف گوشت کا لوتھڑا ہے، اس طریقے سے وہ پورے اعضاء اس کے نہیں بنے ہوئے، تو ان دونوں کا علیحدہ حکم ہے۔ اگر اعضاء وغیرہ نہیں بنے اس کے تو اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس کو نہ کو غسل دینے کی ضرورت ہے نہ کفن، صرف اسے صاف کپڑے میں لپیٹ کر ایسی جگہ رکھ دینا چاہیے جو پاؤں کے نیچے نہ آئے، اس کے لیے حکم ہے۔ البتہ جو بچہ پورے مہینے کا ہے، اعضاء بھی مکمل بن چکے ہیں، لیکن دنیا میں آنے کے بعد، ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد اس کی زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں، اس نے ایک سانس بھی نہیں لیا، تو اس کے بارے میں علماء کرام کے بھی دو قول ہیں۔ ایک احتیاط پر مبنی ہے اور دوسرا جو ہے وہ جواز کی بات ہے۔ جواز تو یہ ہے کہ جب اس کا سانس ہی نہیں تھا، باہر آ کر یہ زندہ ہی نہیں رہا، تو اب اس کو بطریق سنت غسل دینے یا کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے بھی ایسی جگہ رکھ دینا چاہیے جو پاؤں کے نیچے نہ آئے، عام لوگوں کے چلنے کی جگہ نہ ہو۔ دوسرا قول جو ہے فقہا کا اور اسی پر فتویٰ ہے، وہ احتیاط پر مبنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس بچے کا نام بھی رکھنا چاہیے اور اس کو غسل بھی بطریقہ سنت، جیسے سنت کے مطابق غسل دیتے ہیں وہ دینا چاہیے، اور صرف جنازہ نہیں پڑھنا، اس کا غسل بھی کفن بھی سنت کے مطابق، لیکن جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں ہی رکھنا چاہیے۔ یہ زیادہ احتیاط والا پہلو ہے، اور اس بچے کا نام بھی رکھ دینا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اس میں ہے کہ یہ جو بچہ سقط ہے، اس کو سقط کہتے ہیں، جو مردہ پیدا ہوا ہو یا اس سے پہلے گر جائے، ضائع ہو جائے بچہ، تو یہ سقط ہے جس کے اعضاء مکمل بن چکے ہوں۔ تو یہ سقط جو ہے یہ بھی آخرت میں سفارش کرے گا، اپنے والدین کی سفارش کرے گا، جیسے بحوالہ احسن الفتاوی، یہ صفحہ نمبر 215، اس پر حضرت نے درج فرمایا، حدیث مبارکہ کو درج فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان السقط لیراغم ربہ، کہ یہ بچہ بھی اپنے رب تعالیٰ جل شانہ کے ہاں سفارش کرے گا، اذا دخل ابویہ النار، اگر اس کے والدین دوزخ میں جا رہے ہوں گے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تھے تو مسلمان اور مومن، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ دوزخ میں اگر داخل ہو رہے ہوں گے، تو یہ بچہ وہ اپنے رب تعالیٰ جل شانہ سے سفارش کرے گا۔ فیقال لہا، اسے کہا جائے گا کہ السقط المراغم ربہ، کہا جائے گا اس بچے کو کہ ادخل ابویک الجنہ، اچھا تو جا اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے اعزاز میں جو ہے وہ یہ بات ارشاد فرمائیں گے، اس کی سفارش بھی قبول کریں گے۔ فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ حَتَّى يَدْخُلَهَا الْجَنَّةِ، وہ انہیں جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہوئے جنت میں لے کر جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَبَسَتْهُ، کہ جب اس کی ماں نے ثواب کی امید رکھی تھی، یہ بچہ پیدا ہوا اور مردہ پیدا ہوا، اس میں سانس نہیں تھا، اس نے نام بھی رکھا اور صبر بھی کیا، ثواب کی امید رکھی کہ اللہ نے دیا، اور اللہ کی دی ہوئی امانت اس کی تقدیر میں اتنی زندگی لکھی ہوئی تھی، صبر کر گئی، ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کر گئی، تو ایسی والدہ کو یہ بچہ اسے جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہوئے، اسے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس لیے جو بچہ اعضاء اس کے مکمل بن چکے ہوں یا پورے مہینوں کا بھی ہو لیکن سانس نہیں تھا، اس کا نام بھی رکھنا چاہیے،
اس کو غسل بھی دینا چاہیے، اس کو کفن بھی پہنانا چاہیے، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کرنا چاہیے، اور اس سے سفارش کی امید بھی رکھنی چاہیے، اور صبر بھی کرنا چاہیے کہ اللہ پاک جل شانہ ان کے صبر کی وجہ سے ان کو اس بچے کو سفارشی بنا دیں گے، ذخیرہ آخرت بنا دیں گے۔ صرف یہ نہیں ضروری کہ جو بچہ پیدا ہوا پھر وہ زندہ رہا پھر مر گیا پھر اس پر صبر کیا اور پھر ان کو جو ہے وہ اللہم اجعلہ لنا فرطا، اس کے لیے دعا، وہ تو جنازہ پڑھا جائے گا، یہ دعا پڑھی جائے گی، لیکن جنازہ نہیں پڑھنا، سانس تو اس کا تھا نہیں، بغیر جنازے دفن کرنا ہے، لیکن امید پھر بھی وہی رکھنی ہے کہ اللہ اسے آخرت کے لیے ذخیرہ ہمیں بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے بچوں کی حفاظت فرمائے، جو امیدیں ہیں ماؤں کی اور والدین کی ان کو بر لائے، اور ان کو عمر دراز والے بچے، آنکھوں کی ٹھنڈک والے بچے نصیب فرمائے۔ اگر کوئی ایسی تقدیر کا مسئلہ پیش آ جائے تو صبر کرنا چاہیے، نام بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق، وما علینا الا البلاغ۔